صاحب بھی آ گئے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. چوتھے دن اسلام آباد میں ان کے لیے پروگرام رکھا، ہاں جی ہاں، ان کو بلا بلا کر انعامات دیے گئے. اتنا تم کر رہے ہو ایک چرچ کے لیے. آج تم اپنی مسجد کا نہیں پوچھ سکتے، تمہارے مسجدوں پر جو بم گرائے جا رہے ہیں اس کا نہیں پوچھ سکتے. تو اس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کی دینی حمیت اور غیرت کو دیکھ رہا تھا. ایک وقت تھا جب قسطنطنیہ کا غزوہ تھا. کون سا غزوہ تھا؟ قسطنطنیہ کے غزوے میں جب مسلمان گئے قسطنطنیہ کے غزوے میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر، کتنی عمر ہے؟ 80 سال کی عمر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کے لیے گئے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور یہ وصیت کی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں گا، جہاں میری موت آئے مجھے وہاں دفن کر دینا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بہت سخت بیمار ہوئے. جب ابو ایوب انصاری بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے رات کو دفن کر دیا. رات کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا ان کو. جب رات کو دفن کر دیا، صبح جب ہوئی تو عیسائیوں کو پتا چلا. انہوں نے اپنے روم کے بادشاہ قیصر کو خط بھیجا، اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی مسلمان مر گیا اور اس کی لاش کو ہمارے قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے دفنا دیا. تو روم کے بادشاہ نے خط بھیجا اور کیا کہا مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کو کہا کہ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ گے تو میں اس قبر کو کھود کر اس کی ہڈیاں باہر نکالوں گا. اس قبر کو کھود کر میں کیا کروں گا؟ ہڈیاں باہر نکالوں گا. جب یہ پیغام مسلمانوں کے امیر کو پہنچا تو مسلمانوں کے امیر نے کیا جواب دیا؟ میرے محترموں، اس نے کہا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اے روم کے کتے. کتے کہنے سے اشارہ ان کی فطرت کی طرف ہے کہ عیسائیوں کی فطرت کتوں والی ہے، جہاں فائدہ دیتے وہاں جاتے ہیں. اے روم کے کتے، میری بات کان کھول کر سن لے. اگر تو نے میرے صحابی کی قبر کو کھولا اور اس کو تو نے نکالا تو یاد رکھ مسلمانوں کی جتنی سرزمین ہے، مسلمانوں کی جتنی سرزمین ہے، اس میں جتنے گرجا گھر ہے تمہارے، جتنے گرجا گھر سب کو توڑ دوں گا، ایک گرجا نہیں رہے گا. اور جتنی قبریں عیسائیوں کی ہے ساری کی قبروں کو نکال کر باہر پھینک دوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک قبر اگر تو نے میرے صحابی کی کھولی تو جتنے گرجا گھر ہے مسلمانوں کی سرزمین پر سب کو نکال کر سب کو توڑوں گا، اور جتنے عیسائیوں کی قبریں ہیں سب کو باہر نکال کر پھینک دوں گا. جب یہ بات اس نے سنی تو اس نے ایک دم سے جواب بھیجا کہ نہیں، میں تو اصل میں تمہاری دینی حمیت اور غیرت دیکھنا چاہ رہا تھا. میں تمہاری دینی حمیت اور غیرت دیکھنا چاہ رہا تھا. ہاں، اور کواری مریم کی قسم، ہم اس تمہارے صحابی کی لاش کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کا احترام بھی کریں گے. اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کا احترام بھی کریں گے. آج ہمارے ملک میں پچھلے سال یا کچھ مہینے پہلے ایک چرچ پر کسی نے حملہ کیا. ایک چرچ پر حملہ ہوا تھا، اس کو جلایا گیا تھا. جس نے کیا تھا غلط کیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ اقلیت کے عبادت گاہوں کو تحفظ ملنا چاہیے. جس نے کیا غلط کیا، لیکن ہمارے حکمرانوں کو دیکھو. ہاں جی، جب حملہ ہوا جناب والا سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے، وزیر خارجہ بھی پہنچ گیا، دوسرے دن وزیر داخلہ بھی آ گیا، تیسرے دن صاحب آرمی چیف صاحب بھی آ گئے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. چوتھے دن اسلام آباد میں ان کے لیے پروگرام رکھا. ہاں جی ہاں، ان کو بلا بلا کر انعامات دیے گئے. اتنا تم کر رہے ہو ایک چرچ کے لیے. آج تم اپنی مسجد کا نہیں پوچھ سکتے، تمہارے مسجدوں پر جو بم گرائے جا رہے ہیں اس کا نہیں پوچھ سکتے. تو اس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کی دینی حمیت اور غیرت کو دیکھ رہا تھا. لیکن آج مسئلہ ایسا ہو گیا کہ آخر کھل گیا یہ راز سارے زمانے پر. آخر کھل گیا یہ راز سارے زمانے پر. حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. بس آج مسلمانوں نے غیرت کی چادروں کو اتار کر پھینک دیا.